نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا۔ یہاں سے یہودیوں کے 3 سوالوں میں سے تیسرے سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے 3 سوالات کیے تھے، یا کفار قریش نے یہودیوں کی ایما پر یہ سوال کیے تھے۔ ایک روح کے متعلق تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، دوسرا سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور تیسرا جو سوال تھا وہ ذوالقرنین کے متعلق تھا، یعنی وہ بادشاہ کون ہے جس نے مشرق اور مغرب کی سیر کی ہے۔ تو اس رکوع کے اندر تیسرے سوال کا یعنی ذوالقرنین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ ذوالقرنین جو ہیں یہ کوئی نبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے اور بادشاہ ہوئے ہیں، نیک بادشاہ تھے، اور یہودی چونکہ ذوالقرنین کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے یہودیوں نے ان کے متعلق سوال کیا ہے۔ قرآن کریم نے ذوالقرنین کا جو واقعہ بیان کیا وہ بہت مختصر سا بیان کیا ہے، جتنی ضرورت تھی بس اتنے پر اکتفا کیا، باقی اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، کس زمانے میں ذوالقرنین تھے، کون سے نبی کے زمانے میں موجود رہے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے بیان نہیں کی ہیں۔ اور قرآن کریم نے جتنا بیان کیا یہودیوں نے اس کے آگے پھر نبی علیہ السلام سے کوئی سوال بھی نہیں کیا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہودی جن چیزوں کے متعلق ذوالقرنین کے معلوم کرنا چاہتے تھے قرآن کریم نے ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ باقی اس سے جو زائد واقعات ہیں وہ سب کے سب تاریخی ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس اعتبار سے کہ ان واقعات میں تضاد ہے یا تضاد نہیں ہے، ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، قرآن کریم نے اس سے کوئی بحث نہیں کی ہے۔ قرآن کریم نے جو واقعہ بیان کیا ذوالقرنین کا وہ صرف اتنا ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس نے 3 سفر کیے ہیں۔ مشرق کی طرف ایک سفر کیا، پہلا سفر جو ہے وہ مغرب کی طرف کیا ہے، یعنی جہاں پر سورج جا کر کے غروب ہوتا ہے وہاں پر فتوحات کرتے کرتے، ممالک کو فتح کرتے کرتے آخری سرے پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر سورج غروب ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں مشرق کا انہوں نے سفر کیا، یعنی جہاں پر جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے اس کا جو آخری کنارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے کوہستانی سلسلے کی طرف سفر شروع کیا، یعنی پہاڑی سلسلے کی طرف، حتیٰ کہ یہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر پھر ذوالقرنین نے باضابطہ ایک دیوار قائم کرائی اور یاجوج ماجوج کو اس دیوار کے اندر قید کیا ہے، جس سے ان کے شر و فساد سے آس پاس کی جو بستیاں ہیں وہ محفوظ ہو گئی تھیں۔ قرآن کریم نے بس اتنا بیان کیا، اس سے زیادہ واقعات قرآن کریم نے ان کے بیان نہیں فرمائے ہیں۔ اور چونکہ یہودی خالی اس جواب پر مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے تھے تو اس سے بھی معلوم ہو کہ یہودیوں کا جو مقصود تھا وہ بھی صرف اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ مقصود ان کا بھی نہیں تھا۔ ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہتے کیوں ہیں، اس میں بڑی بحثیں کی ہیں علماء نے کہ آخر ذوالقرنین کہنے کی وجہ کیا ہے۔ قرن کے معنی گیسو کے آتے ہیں اور قرن کے معنی سینگ کے بھی آتے ہیں۔ اب ان کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ کیا ہے، تو بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ ذوالقرنین ان کو اس وجہ سے کہتے تھے کہ مشرق اور مغرب پر ان کی حکومت رہی ہے، یعنی پوری دنیا پر حکومت کرنے والے یہ بادشاہ گزرے ہیں۔ دنیا میں اب تک کل 4 لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں 2 بادشاہ مسلم گزرے ہیں اور 2 بادشاہ غیر مسلم گزرے ہیں۔ نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کی بیک وقت پوری دنیا پر حکومت قائم رہی، اور دوسرے ذوالقرنین ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ یہ دونوں مسلمان گزرے ہیں۔ اور غیر مسلموں میں ایک نمرود گزرا ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور ایک بخت نصر گزرا ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، جس کا واقعہ ما قبل میں سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ جب یہودیوں نے سرکشی کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ ان کو سزائیں دی ہیں۔
ایک مرتبہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا، جس نے ایک روایت کے مطابق 70,000 یہودیوں کو بیک وقت قتل کیا تھا، اور بیت المقدس کو تاخت و تاراج اس نے کیا، اس میں فساد مچایا، اور بہت سارے یہودیوں کو وہ غلام بنا کر کے وہاں سے لے گیا تھا۔ تو وہ بخت نصر، اس کی پوری دنیا پر حکومت رہی، ایک نمرود کی پوری دنیا پر حکومت رہی، اور مسلمانوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور ایک یہ ہیں ذوالقرنین۔ تو یہ 4 بادشاہ گزرے جن کی پوری دنیا پر حکومت ہے۔ تو ذوالقرنین ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب پر حکومت رہی، یعنی پوری دنیا پر حکومت ان کی چلی ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ذوالقرنین کہنے کی وجہ یہ کہ یہ بال لمبے لمبے رکھا کرتے تھے، اور اپنے بالوں کی 2 لٹیں بنا کر کے رکھتے تھے، جس طریقے سے عورتیں چوٹی بناتی ہیں تو یہ 2 چوٹی بنا کر رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ کسی جنگ کے اندر ان کی پیشانی پر دونوں جانب زخم لگ گئے تھے، اور وہ جو زخم تھے وہ ابھر گئے تھے، جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے سر پر دونوں جانب سینگ سے نکلے ہوئے ہوں، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ وجوہات ہیں ان کے نام کی۔ ان کا زمانہ کون سا ہے؟ اب ظاہر ہے قرآن کریم نے تو اس کو بیان نہیں کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس حصے کو بیان فرمایا جو ضروری تھا۔ باقی جو واقعات ہیں ان کے، وہ تمام کے تمام واقعات تاریخی واقعات ہیں، اور تاریخی واقعات جو لیے گئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہودیوں نے بیان کیے ہیں، یا تو توریت سے منقول ہوں، یا انجیل سے منقول ہوں، یا یہودی علماء نے بیان کیے ہوں، لیکن بہرحال وہ ہر اعتبار سے قابل اعتبار ہو ایسا نہیں۔ اگر ہم یہ مانیں کہ ان کے جو تاریخی واقعات ہیں وہ توریت میں اور انجیل میں کسی قدر مذکور ہیں، تو ظاہر ہے کہ توریت اور انجیل جو ہیں وہ یہودیوں نے اتنا رد و بدل ان کے اندر کیا ہے کہ وہ خود قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب کون سی عبارات ان کی منزل من اللہ ہے، کون سی عبارات یہودیوں کی اپنی ملائی ہوئی ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں، چونکہ تبدیلی بہت زیادہ یہودی علماء نے کی ہے، یا یہودی علماء نے ہی ان واقعات کو بیان کیا، لیکن بہرحال تاریخی حیثیت سے کوئی حتمی طور پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بڑی مشہور کتاب ہے قصص القرآن، بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے اس سلسلے میں، اور بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور بھی علماء نے مختلف تفاصیل اس کی بیان کی ہے۔ ذوالقرنین کی 3 زمانے عام طور پر لوگ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے ایک ذوالقرنین نام کے آدمی گزرے، اور یہ عجیب بات ہے کہ مختلف زمانوں میں ذوالقرنین کے مختلف لوگ رہے ہیں۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو پہلے ہیں، کیا وہی ذوالقرنین ہیں؟ تفسیر کی کتاب ہے تفسیر روح المعانی، انہوں نے تو اسی کو قرار دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے جو گزرے ہیں ذوالقرنین نام کا جو شخص گزرا ہے وہی اس سے مراد ہے۔ حالانکہ اکثر مفسرین نے اس کا انکار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے قریبی زمانے میں جو ذوالقرنین ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو ذوالقرنین تھا وہ بت پرست تھا، اور اس کا جو وزیر تھا وہ ارسطو نامی حکیم، بڑا مشہور نام ہے ارسطو کا، وہ گزرا ہے۔ اس کی جنگ ہوئی ہے دارا کے ساتھ میں، اس نے دارا کے ساتھ میں جنگ کی، پھر ملک کو فتح کیا، اور اس کے ساتھ میں بہت سارے ممالک اس نے فتح کیے ہیں۔ تو ایک شخص وہ گزرا ہے ذوالقرنین، تو اور ذوالقرنین کے نام سے زیادہ تر جو مشہور ہے وہ یہی ہے۔ سکندر ذوالقرنین نام سنا ہوگا آپ نے، سکندر جو ہے ذوالقرنین کے نام کے ساتھ میں عام طور پر لقب ہر ایک کا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے یہ شخص گزرا ہے۔ اسکندریہ ایک شہر ہے، وہ اس نے آباد کیا تھا، اسی کے نام سے یہ شہر ہے اسکندریہ۔ تو یہ جو ذوالقرنین ہے یہ قرآن کریم والا ذوالقرنین ہے یا نہیں؟ تو تفسیر روح المعانی میں اگرچہ یہ لکھا ہے کہ یہ وہی ذوالقرنین ہے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کا صاف طور پر انکار کیا ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں اور دلائل کے ساتھ میں بات ثابت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے والا جو ذوالقرنین ہے وہ بت پرست تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ غیر مسلم تھا، جبکہ قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا یہ مسلم ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ اب یہ کون سا ہے؟ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت یہ جو ذوالقرنین گزرا ہے یعنی 300 سال پہلے والا، اس سے 2000 سال پہلے کے زمانے میں ایک اور ذوالقرنین گزرے ہیں، اور وہ جو ذوالقرنین ہے وہ قرآن کریم کے مراد ہے۔
اور یہ کون سے ذوالقرنین ہیں؟ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے یا حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کے، دونوں روایتیں اس سلسلے میں ہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر تھے۔ ذوالقرنین جو ہیں یہ پیدل حج کے ارادے سے مکۃ المکرمہ پہنچے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے کی خبر ہوئی ہے تو باضابطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے باہر تشریف لائیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، اور پھر ان کو ساتھ لے کر کے گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں طواف کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی نصیحتیں بھی ان کو فرمائی ہیں جو کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے ان کا زمانہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے کا زمانہ ہے۔ اور ان کے جو وزیر گزرے ہیں ذوالقرنین کی، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جن کا بھی ماقبل میں ذکر گزرا ہے، حضرت خضر جو تھے وہ حضرت ذوالقرنین کے وزیر گزرے ہیں، ایک روایت یہ ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ذوالقرنین کا جو زمانہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود رہے۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زمانے کے بعد میں ہے۔ یعنی اب اگر حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ ان کا لیا جائے ذوالقرنین کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو وہ ذوالقرنین گزرا ہے 300 سال پہلے، تقریباً اس کے زمانے کے قریب ہی ان کا زمانہ بیٹھتا ہے۔ 100 150 200 سال کا فرق رہا ہوگا، اس سے زیادہ فرق پھر نہیں بیٹھے گا دونوں ذوالقرنین کے زمانے کے فرق میں۔ یہ کہاں کے ہیں اس سلسلے میں بڑی مختلف روایات ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو تھے یہ فارس کے بادشاہ گزرے ہیں، ملک فارس جو ہے اس کے بادشاہ تھے یہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک فارس نہیں تھے بلکہ یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں۔ یمن کے بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا اس زمانے میں، ان کا ایک لقب ہوا کرتا تھا، جیسے مصر کے بادشاہ ہوتے تھے اور مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون جو نام آتا ہے وہ ایک آدمی ہی کا نام ہے، وہ آدمی کا نام نہیں ہے فرعون، بلکہ وہ ایک بادشاہ کا لقب ہے۔ اور مصر کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کو فرعون کہتے ہیں اور جو مشہور ہوا ہے فرعون کے نام سے، لیکن اس سے پہلے بھی جتنے بادشاہ مصر کے گزرے ہیں وہ سب فرعون تھے، اس کے بعد بھی جو گزرے ہیں وہ سب فرعون ہیں۔ تو ایک لقب تھا جو مشہور ہو گیا تھا۔ ایسے ہی یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا تبا۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں وہاں کے تبا حمیری، تو تبا حمیری نے کچھ اشعار کہے ہیں جس میں انہوں نے سکندر ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور انہوں نے جو ذکر کیا وہ اپنا دادا ان کو بیان کیا ہے سکندر ذوالقرنین کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یمن کے رہنے والے اصل تھے اور وہیں کے یہ بادشاہ گزرے ہیں۔ بہرحال یہ جتنی روایات ہیں یہ سب کے سب تاریخی ہیں، قرآن کریم کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ ان کو صحیح بھی مان سکتے ہیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور صحیح نہ مانے تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جو چیز بیان کی وہ صرف اتنی کہ 3 سفر انہوں نے کیے ہیں، مشرق کا سفر کیا ہے، مغرب کا سفر کیا ہے، اور کوہستانی سلسلے کا انہوں نے سفر کیا، جہاں پر یاجوج ماجوج کے ساتھ میں جنگ تو نہیں ہوئی ان کی، البتہ انہوں نے ایک دیوار قائم کر دی تھی جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے اندر قید ہیں اور قرب قیامت وہ دیوار توڑ دی جائے گی۔ بہرحال تفصیلی واقعہ جو ہے وہ اگلی آیات میں ہے، پھر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ ملک کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی